ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھے. سب کہو الحمدللہ. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم کا نام ہے عمر فاروق ولد عبد الجلیل. 86% نمبر ہے ان کے لیے. 500 میں سے 433 نمبر اس نے لیے ہیں. یہاں کے صدر مدرس ہیں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ تعالی. اسی طرح مفتی جمیل الرحمان صاحب جو دارالافتاء والارشاد کے بھی نگران ہیں. اسی طرح میرے بھائی حضرت مولانا محمد طلحہ نعمانی صاحب جو کہ شعبہ کتب کو بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے مدرسے کے تعارف کے لیے اظہار ما فی الضمیر کے لیے مائک پہ تشریف لائیں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے والد گرامی امام المناظرین حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آباد کردہ اس گلشن میں تشریف لانے والے تمام علماء اکرام اور عوام الناس احباب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے استاد امام المناظرین حضرت نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ یہاں پر تشریف لائے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کا اور یہاں بیٹھنے کا سننے سنانے کا اجر آپ کو اپنی شان کے مطابق آخرت میں عطا فرمائے. آپ احباب کے علم میں ہے، 1-2 منٹ 5 منٹ میں صرف لوں گا جامعہ کا تعارف کرنے کے لیے، پھر حضرت کا بیان ہوگا. میں ان کے خصوصی خطاب کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. اس جامعہ کا تعارف مختصر انداز سے اس اعتبار سے کہ یہ جامعہ الحمدللہ اسے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت شیخ القرآن عاشق توحید و سنت فناف التوحید شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ضلع اسلام آباد اور پنڈی کی سرزمین پر جو ادارہ اسی نہج پر قائم کیا گیا اور اس ادارے کے اندر اسی نہج پر توحید و سنت کی خدمت شروع کی گئی، الحمدللہ وہ پہلا ادارہ جامعہ نعمانیہ ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے توحید و سنت کی یلغار اس وقت اٹھی کہ جس وقت توحید کا ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کبھی یہاں پر راستے میں روڑے اٹکائے جاتے،
کبھی ایک قسم کی مشکل، کبھی دوسری قسم کی آزمائش، کبھی گھریلو حملے، کبھی ذاتی حملے، بہت قسم کے حالات گزرے، اور ان بنیادوں کے اندر امام المناظرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خون پسینے کو شامل کر کے یہ گلشن آباد کیا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اس گلشن سے نکلی ہوئی دعوت نے وہ کام دکھایا ہے، وہ کار دکھایا ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے گرد و نواح کے اندر توحید و سنت کے بے شمار مراکز ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ جگہ بہت مختصر ہے، لیکن توحید و سنت کے ضلع اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو نامور مدارس ہیں، نامور علماء اکرام ہیں، ان کا مادر علمی اور ان مدارس کے لیے کا درجہ رکھنے والا اگر کوئی مدرسہ ہے تو یہ جگہ جامعہ نعمانیہ ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، 1999 میں والد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ سن 2000 سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، اور اب 2024 سے ہمارے تعلیمی سلسلے کے 23 سال مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور اس اعتبار سے کہ ہمارا یہ مختصر سا مدرسہ، مختصر سی تعمیر جو ابھی ادھوری ہے، اور والد صاحب کے بعد ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس تعمیر کو پورا کر سکتے۔ تعمیری اعتبار سے ادھورا ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے اور دوسرا دعوتی منہج کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے اس ادارے کے ساتھ، اپنے والد گرامی کی روح کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ، پیغمبر کے دیے ہوئے دین کے ساتھ نہ خیانت کی ہے، نہ تا دم مرگ کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو اس سلسلے کا، اس ادارے کا تعلیمی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا حادثہ کیونکہ بہت اچانک تھا، اور اس کے بعد ہمارا یہ جامعہ، اس میں شعبہ کتب معطل ہو گیا، لیکن الحمدللہ یہ سال ہمارا مکمل ہوا ہے کہ اس پہلے سال میں میری فراغت کے بعد ہم نے یہاں پر شعبہ کتب کا سلسلہ شروع کیا، اور صرف شعبہ کتب کا نہیں، روزمرہ درس کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ عوام الناس کو قرآن و سنت کے ساتھ آشنا کیا جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ آؤ، قرآن کا مقصد، قرآن ذکر کرتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ عظیم الشان کتاب میرے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ پر اتاری ہے، لیکن کس مقصد اور کس غرض کے لیے؟ اس لیے قرآن اتارا گیا کہ قرآن کے لیے، برکت کے لیے صرف اور صرف ختم پڑھوائے جائیں۔ اس لیے قرآن اتارا گیا کہ کسی بہن کی رخصتی کے لیے قرآن کو سر پر رکھ دیا جائے۔ اس لیے قرآن کو اتارا کہ گھر کی افتتاح کے لیے، کاروبار کی افتتاح کے لیے قرآن پڑھوایا جائے۔ اس مقصد کے لیے قرآن اتارا کہ مرنے والے کے سرہانے سورۃ یاسین کا ورد کیا جائے۔ نہ یہ مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگوں تم قرآن سمجھنے والے بن جاؤ، یہ لوگ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں خلق بوئی دا چاک،
تاسو کولای شي قرآن به زده کړي. څوارلس علومه پکار دي. څوارلس علوم. اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسان ترین بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے تم میں جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ وہاں پر علماء کے لیے خاص نہیں کیا، بات لمبی ہو جائے گی. روزمرہ درس کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا تاکہ عوام الناس قرآن و سنت کے ساتھ آشنا ہو جائیں. قرآن و سنت کے ساتھ آشنا ہو کر کے قرآن سیکھنے والے بن جائیں. اور الحمدللہ ہمارے اس روزمرہ درس کا 5واں سپارہ چل رہا ہے. اور شروع میں لوگ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وہ عادی بن گئے اب 10 منٹ کے اندر 2 آیتیں بیان کر دی جائیں آسانی سے سمجھ لیتے. اسی طرح اس مدرسے کے اندر ہم نے دار الافتاء والارشاد شروع کیا عوام الناس کے لیے، اور اس کی نگران میرے بھائی مدرس مولانا مفتی جمیل الرحمان صاحب ہیں. عوام الناس کے مسائل، شرعی مسائل، ان کا حل کیا جاتا ہے الحمدللہ. اسی طرح چونکہ اس علاقے کے اندر پشتون عوام کی کثرت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جمعہ وار ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد پشتو درس قرآن شروع کیا. صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو کہیں یہ خیال نہ رہے کہ یہ ادارہ صرف اور صرف طالب علموں کی خدمت کے لیے نہ جائے. یہ ادارہ جہاں پر طالب علموں کی خدمت کر رہا ہے وہاں پر عوام الناس کی خدمت بھی کر رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے اپنے والد مرحوم کی وفات پر ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میرے بابا آپ مجھ سے سفید کفن میں جدا ہو گئے ہیں، لیکن جو مشن آپ نے ہمیں دیا ہے اس مشن کے لیے اگر مجھے سرخ کفن پہننا پڑا تو وہ میرے لیے سعادت ہوگا، لیکن آپ کے مشن کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا. الحمدللہ ہم نے ببانگ دہل اس مرکز کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں میرا تیرا خالق، میری تیری پکاروں کو سننے والا، میرا تیرا حاجت روا اکیلا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہم نے یہ مسئلہ کل بھی بیان کیا تھا، یہ مسئلہ آج بھی بیان ہو رہا ہے. اور جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہماری سانس چل رہے ہیں، ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا مشن انشاءاللہ گلی گلی، کوچے کوچے، چوکوں تک، چوراہوں تک پہنچا کر کے رہیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو پہنچاؤ گے، ساتھ دو گے، اس ادارے کا ساتھ دو گے، اس ادارے کو آباد کرو گے. اس ادارے کے اندر امام المناظرین کا خون پسینہ شامل ہے، اور امام المناظرین کے تلمذ میں آئے ہوئے شاید کہ یہاں پر موجود کوئی ایسا ساتھی نہ ہو کہ جس کا حضرت نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ استفادے کا کوئی تعلق نہ ہو. تو میں آپ سے عہد لیتا ہوں، آپ نے اس نسبت کے ساتھ نہیں کہ اس ادارے کو چلانے والے کون ہیں، اس نسبت کے ساتھ کہ اس ادارے کے اندر توحید و سنت کی خدمت ببانگ دہل ہو رہی ہے، ساتھ دو گے جی انشاءاللہ العزیز؟ ایک منٹ اتنا جلدی نہیں. اس ساتھ دینے میں بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی مصیبتیں آئیں گی. تمہیں کہنے والے کہیں گے مماتی ہو گئے ہو، کہنے والے کہیں گے تم وہابی ہو گئے ہو، لیکن کسی کی باتوں میں آؤ گے تو نہیں نا؟ بولو کسی کی باتوں میں آؤ گے تو نہیں نا؟ قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہو گے؟ بڑا کھٹن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو. بڑا کھٹن ہے، بڑا مشکل ہے، اپنے بیگانے کرنے پڑیں گے. دو گے ساتھ؟ بڑا کھٹن ہے راستہ، بڑا کھٹن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو،
یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو، ہزار دکھ ہیں یہاں، ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ ہاتھ اٹھا کر کے دو جی ساتھ، انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتے ہیں قرآن و سنت کی خدمت کے لیے۔ ہم کل بھی مشن نعمانی پر ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم امام المناظرین کے اس مشن کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ یکجا ہو کر کے توحید سنت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آنے والے تمام مہمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ابن نعمانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ بڑے عرصہ دراز کے بعد اپنے مہمان کا بیان سنیں، لیکن برادرم مکرم ابن نعمانی کا حکم کہہ لیں یا ان کی خواہش کہہ لیں کہ جامعہ نعمانیہ کا جو مختصر سالانہ گوشوارہ ہے، فروری 2023 سے لے کے جنوری 2024 تک، وہ 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو اس جامعہ کی آمدن ہے، علاقائی آمدن زکوٰۃ کی مد کے اندر وہ 32,000 روپے ہے پورے سال کی۔ بیرونی آمدن زکوٰۃ کی مد کے اندر جو باہر سے زکوٰۃ لوگوں نے دی ہے وہ 85,350 روپے ہے۔ علاقائی آمدن صدقے کی صورت کے اندر، اور علاقے سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ترنول پورا، یہ 26 نمبر اور کوہ نور مل تک، تو جو صدقات ہیں وہ 3,33,215 روپے ہیں۔ بیرونی آمدن صدقات کی مد کے اندر 7,56,157 روپے ہیں۔ آمدن بصورت راشن 20,60,000 روپے ہیں۔ یہ ٹوٹل بن رہا ہے 32,66,762 روپے۔ جو اخراجات ہیں اس علاقے کے اندر، آپ جانتے ہیں پانی کی بہت کمی ہے، گرمی کے اندر تو بالکل بھی پانی بور کے اندر نہیں آتا، تو جو ٹینکر پانی کے منگوائے جاتے ہیں 1,12,500 روپے اس کا خرچ ہے۔ مطبخ کا جو خرچ ہے وہ 20,60,000 روپے ہے۔ وظیفہ جو امامت ہے وہ 1,10,000 روپے ہے۔ وظیفہ نظامت جو ہے وہ 2,20,000 روپے ہے۔ وظیفہ خطابت 1,31,000 ہے۔ یہ سالانہ بتا رہا ہوں، پورے سال کا۔ اسی طرح وظیفہ مدرسین جو ہے وہ 3,75,000 روپے ہے۔ بجلی اور گیس کے جو بل ہیں وہ 1,69,807 روپے ہے۔ متفرق جو اخراجات ہیں جس کے اندر کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی، کوئی تعمیر ہو گئی، کوئی ٹوٹ گئی، کوئی اور بجلی کا مسئلہ ہے ایسے، تو وہ 1,12,330 روپے ہے۔ گزشتہ سال کا جو قرض تھا وہ 79,500 روپے ہے۔ تو یہ ٹوٹل بن رہا ہے 33,70,137۔ آمدن میں نے کتنی بتائی تھی؟ 32,66,762 روپے۔ تو جو قرض ہے اس سال اس جامعہ کے اوپر وہ ہے 1,03,375 روپے۔ تو یہ گوشوارہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو دیا ہوا پیسہ ہے یا باہر سے جو ساتھی دیتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے اور صحیح مصرف کے اوپر لگتا ہے، تاکہ آپ کو دنیا کے اندر بھی نقد ثواب ملے اور آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اس جامعہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری و ساری رکھیں۔ جتنے بھی علماء ترنول سے، پنڈی سے، جنگی سیدہ سے اور خصوصاً ترلائی سے مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب تشریف لائے ہیں، میں تمام علماء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے توحیدی احباب جو توحید آواز سے آئے ہیں، مولانا کے ساتھ، مولانا شیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خصوصاً یہاں پہ چودھری بخشیش صاحب جو کہ بڑے بیمار تھے، لیکن مولانا کے ساتھ ان کی ایک عقیدت اور محبت ہے، بیماری کے باوجود کہ سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے مشکل ہے لیکن وہ پھر بھی آئے۔ اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، آج کی محفل کے روح رواں، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب
حفظہ اللہ تعالی قرآن و سنت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے. آپ اپنی بیداری کا ثبوت